کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے مدینہ افضل کہا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کیا افضل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد طائی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صوفی بزرگ تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یہ نواس رسول ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا بڑا پیار محبت تھا آپس میں۔ تو ایک دن امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اے داؤد طائی، میرے لیے دعا کیا کرو۔ آگے داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں گناہ گار کہاں، اور تو نواس رسول ہے، آپ کے لیے میں گناہ گار ہو کے دعا کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اسی لیے تو دعا کروا رہا ہوں، اسی وجہ سے تو میں دعا کروا رہا ہوں آپ سے کہ میں نواس رسول ہوں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور میرے نانا جان مجھے یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسہ ہو کہ تو گناہ کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اسی لیے تو میں دعا آپ سے کروا رہا ہوں۔ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ ایک دن ان کے آپس میں بحث و مباحثہ ہو گیا۔ بحث کیا ہوئی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا بات ہے جی مکہ کی، بلکہ یہ حج کر کے جب واپس پہنچے نا عراق میں، اور جب عراق میں پہنچے وہاں پر ٹھہرے، امام جعفر صادق کہنے لگے کہ اللہ اکبر، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو حالت ایمان میں اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب امام جعفر صادق نے جب یہ کہا کہ جو مکہ کی خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جہنم سے جناب جی دور کر دے گا، اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، آگے داؤد طائی خاموش ہو گئے۔ امام جعفر صادق کہنے لگے، یار میں ایڈی وڈی گل کیتی ہے، تو میری تصدیق ہی نہیں کیتی، میں ایڈی پیاری گل کیتی کہ جڑا خانہ کعبہ دی زیارت کر کے آوے تو جناب جی اللہ تعالیٰ انہوں جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ میں تصدیق کی میں کرا، تسی پوری گل ہی نہیں سنائی۔ تو امام جعفر صادق کہنے لگے کہ وہ گل پوری کی میں، چلو تسی پوری کر دیو۔ اب داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، تو جو مدینے میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ آمین۔ ہوں گل سمجھ آئی اس گل کی کہ کیوں انہوں نے آکھیا، ہوں میرے ذہن چ آئے، کیونکہ میں تفسیر پڑھا رہا سی قرآن پاک دی، تو اندر وچ ایک آیا سی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب میری بات ذہن میں آئی کہ داؤد طائی نے یہ بات کیوں کی ہے۔ امام جعفر صادق کہنے لگے جو خانہ کعبہ کا دیدار کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ داؤد طائی نے کہا کہ جو مدینے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ اب حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے، اور میں تو تمہیں دلیل دیتی کہ جو خانہ کعبے کا ایمان کی حالت میں جو کلمہ گو ہے دیدار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ جو مدینہ میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اب داؤد طائی نے دلیل کیا دی؟ سبحان اللہ۔ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے
جو ممبر ہے اس کے درمیان والا جو ٹکڑا ہے وہ جناب جنت کا ایک حصہ ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جو جنت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جس کو جنت میں داخل فرما دے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم فیہا خالدون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب داؤد طائی نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ جو مدینہ میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرماتا ہے۔